السلام علیکم۔ کلاس 12 اردو 50 مارکس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ اردو بہار بورڈ کے لیے ہے اور آج کی اس خاص ویڈیو میں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں بتائے جائیں گے۔ تو چلیے قصہ آزاد وقت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں میر امن دہلوی کے بارے میں۔ میر امن دہلوی جنہوں نے قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام باغ و بہار پڑا، ان کی تاریخ پیدائش 1732 ہے اور 1806 میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تاریخ پیدائش بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا اس پر اتفاق نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جو کتاب میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہے وہ یہی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں اور اسے یاد کر لیں۔ میر امن کا پورا نام تھا میر محمد امان اور تخلص امن تھا۔ آپ نے باقاعدہ شاعری نہیں کی، خود لکھتے ہیں، یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ نہ میں شاعر ہوں اور نہ شاعر کا بھائی۔ میر امن دہلوی کے بارے میں جان لیں کہ ان کے بزرگ یعنی ان کے دادا پردادا ہمایوں کے زمانے میں مغلیہ دربار سے جڑے۔ آپ کی پیدائش دہلی میں ہی ہوئی اور یہیں آپ بڑے ہوئے۔ مغلوں کے دور آخر میں، یعنی مغل بادشاہ کا جو آخری دور تھا، اس وقت احمد شاہ ابدالی نے دلی کو تباہ کر دیا، ساتھ ہی سورج مل جاٹ نے بھی دلی کو لوٹا۔ تو میر امن دہلوی دلی کو چھوڑ کر پٹنہ چلے آئے، یعنی عظیم آباد چلے آئے، اور عظیم آباد کے بعد وہ کلکتہ گئے۔ کچھ دن کلکتہ میں تو بیکاری میں گزرے۔ پھر میر بہادر علی حسین نے ان کا انٹروڈکشن یعنی ان کا تعارف فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ ڈاکٹر گلکرائسٹ سے کروایا۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے اور اس کے ہندوستانی زبان کے سربراہ تھے ڈاکٹر جان گلکرائسٹ، لیکن آپ کی کتاب میں پرنسپل دیا ہوا ہے۔ خیر، انہوں نے میر امن کو کالج میں ملازم رکھ لیا اور قصہ چہار درویش جو فارسی کی ایک کتاب تھی، اس کے ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو مامور کر دیا گیا۔ چنانچہ ان کی فرمائش پر 1801 میں باغ و بہار لکھنے شروع کی۔ 1802 میں باغ و بہار لکھ کر تیار ہوئی تو 1804 میں شائع ہوئی۔ میر امن کی دوسری کتاب کا نام ہے گنج خوبی، جو ملا حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا اور جان لیں، قصہ چہار درویش جو فارسی کی کتاب تھی، اس کے لکھنے والے تھے امیر خسرو۔ امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو جو داستانیں سنائی تھیں، جو کہانیاں سنائی تھیں، سبھی کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو قصہ چہار درویش بنا، جو آگے چل کر میر امن دہلوی کے ذریعے ترجمہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا باغ و بہار۔ اب سوال آپ لوگوں سے، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ جواب بتائیں آپ۔ صحیح جواب ہے قصہ چہار درویش۔ دیکھیں، درویش بھی صحیح ہے، درویش بھی صحیح ہے۔ درویش کہتے ہیں بھیکاری کو اور درویش کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، بس یہی فرق ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کون تھے؟ ابھی بتا دیا گیا ہے۔ اور ایک یہ بھی جان لیں، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ہندوستانی زبان کے سربراہ تھے۔ ایک ہی نام آئے گا، تو صحیح جواب ہے جان گلکرائسٹ۔ میر امن نے باغ و بہار کب لکھنے شروع کی، کب لکھ کر تیار ہوئی اور کب شائع ہوئی؟ یہ تین سوال ایک ساتھ۔ جواب ہے 1801 میں لکھنے شروع کی، 1802 میں تیار ہوئی اور 1804 میں شائع ہوئی۔ میر امن کو کتنا روپیہ انعام کے طور پر ملا؟ شاید یہ کہنا میں بھول گیا آپ لوگوں سے، تو چلیے میں خود بتا دیتا ہوں کہ میر امن کو 500 روپے انعام میں ملے۔ تو یہ رہا میر امن دہلوی کے بارے میں۔ اب قصہ آزاد وقت کا خلاصہ سنیے اور توجہ سے سنیں گے، کیونکہ اس کا بھی سوال بعد میں آپ سے پوچھا جائے گا آبجیکٹیو کے روپ میں۔
روم جو ایک ملک ہے، وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا آزاد بخت۔ اس کی راجدھانی قسطنطنیہ تھی۔ ہزاروں شہر اور ریاستیں آزاد بخت کے عمل دخل میں تھیں۔ عوام بہت خوشحال تھے۔ سکون ایسا تھا، چوری، دغا بازی اور کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ہر ایک گھر میں دن عید کی طرح اور راتیں شب برات کی طرح گزرتی تھیں۔ اتنی بڑی حکومت کے باوجود بادشاہ اتنا اچھا تھا کہ وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہتا، خدا کی عبادت و بندگی کیا کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ہی پریشانی تھی کہ وہ وارث سے محروم تھا، یعنی اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے راجا ہمیشہ اداس رہا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی بات آتی کہ اگر میں چلا گیا، میں مر گیا، تو پھر اس کے بعد اس ملک کا وارث کون ہوگا؟ ایک دن بادشاہ شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس کی نظر اپنی مونچھوں کے سفید بال پر پڑی۔ وہ 40 سال کا ہو گیا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب وہ کوئی اولاد کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس نے سارے درباریوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس سے کہا کہ وہ تنہائی میں جا رہا ہے، کوئی بھی اس سے نہ ملے اور سب لوگ اپنا اپنا کام مستعدی سے کریں۔ یہ کہہ کر بادشاہ گوشہ تنہائی میں، یعنی بالکل اکیلا رہنے لگا، تنہائی میں چلا گیا۔ جب شہر کے برے لوگوں کو اس کی خبر ملی تو گنڈے، چور، اچکے سب باہر نکلنے لگے اور وہ ملک جو بہت ہی خوشحال ہوا کرتا تھا، وہاں لوٹ اور فساد ہونے لگے۔ اب وہاں سکون نہیں تھا۔ بادشاہ تنہائی میں خدا کی یاد میں لگا رہتا۔ وہ صرف ایک چھہاڑا کھاتا اور 3 گھونٹ پانی پیتا تھا اور رو رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا خرد مند۔ وہ وزیر بہت ہی عقل مند تھا۔ جب ملک کے لوگ ان کے پاس آئے اور ملک کی حالت سے خرد مند کو آگاہ کیا اور کہا کہ اگر بادشاہ اسی طرح گوشہ نشینی اختیار کیے رہیں گے تو ملک کی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی، اس لیے آپ کسی طرح بادشاہ کو راضی کریں کہ بادشاہ پھر دوبارہ اپنی حکومت سنبھال لے تاکہ ملک بچ سکے۔ خرد مند بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور، آپ کے اس طرح گوشہ نشین ہونے سے ملک کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پھر اپنے ملک پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کے نہیں رہنے سے یہاں کے عوام بہت ہی برے دن گزار رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے ملک کو بہتر طریقے سے چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں لگی۔ اس نے گوشہ نشینی چھوڑ دی اور پھر ملک کے کام کاج میں لگ گیا۔ ملک کی جو حالت بری ہو چکی تھی وہ دھیرے دھیرے پھر بہتر ہو گئی۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ بادشاہ ہمیشہ کی طرح بھیس بدل کر، یعنی فقیر کے موٹے کپڑے پہن کر، کچھ اشرفی لے کر چپکے سے قلعہ کے باہر نکلا اور قبرستان کی راہ لی۔ وہ درود پڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا کافی تیز چل رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کو سامنے ایک روشنی نظر آئی۔ بادشاہ حیران تھا کہ ہوا اتنی تیز ہے اور اس تیز میں وہ چراغ جو سامنے ہے وہ بجھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ کوئی جادو ہے کیا؟ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ 4 فقیر گلے سے گلے لگے ہوئے عالم بے ہوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف
پتھر پر چراغ دھڑا ہوا ہے اور وہ ٹمٹما رہا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا کہ دیکھیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ اچانک ایک فقیر نے چراغ کی لو کو تیز کیا اور کہا کہ رات لمبی ہے، کیوں نہ ہم لوگ اپنی اپنی کہانی سنائیں تاکہ رات کٹ جائے۔ لہٰذا سبھی نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ پہلے آپ ہی بیتی سنائیں تاکہ ہم لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ یہ واقعہ یہیں پر ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کو صرف ایک اقتباس پڑھنا تھا، ایک ٹکڑا پڑھنا تھا۔ یہ داستان بہت لمبی ہے، صرف آپ کو بتانا تھا، آپ کو یہ دکھانا تھا کہ داستان کیسی ہوتی ہے۔ تو چلیے سوال کی طرف، آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہے آزاد بخت روم کا بادشاہ تھا۔ آزاد بخت کے وزیر کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے آزاد بخت کے وزیر کا نام تھا خرد مند۔ آزاد بخت کی اداسی کی کیا وجہ تھی؟ صحیح جواب ہے کہ آزاد بخت اس لیے اداس رہتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ آخری سوال ہے، آزاد بخت نے آئینے میں کیا دیکھا؟ جواب ہے آزاد بخت نے آئینے میں اپنی مونچھ میں سفید بال دیکھے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ تو چلیے ہم پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔